اتبا جو ہے نا یہ بڑا ان کا بلیغ تھا، بڑا فصیح، بڑا عاقل، بڑا سمجھدار، بڑے بادشاہوں کو مل چکا تھا۔ کہنے لگا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر میں بات کرتا ہوں، سمجھے کہ نہیں مسئلہ میں حل کرتا ہوں۔ تو جب وہ آیا نا تو سرکار سے باتیں کی تو سرکار سے کہنے لگا سچ سے بتلا دو کہ اصل بات کیا ہے، کیا تم کسی عورت پر عاشق ہو، عرب والی کوئی عورت ہے تو جس عورت پر آپ کہہ دیں ہم وہ آپ کی بیوی بنانے کے لیے تیار ہیں، یا مال کی وجہ سے دعوی نبوت کی ہے تو جتنا مال چاہو ہم دینے کے لیے تیار ہے، مطلب کہ سب سے زیادہ امیر آپ ہوں گے، سمجھے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ یہ دولت ہے۔ تو جب اتما بات کر چکے نا تو سرکار نے کہا کہ بس آپ بات مکمل کر چکے؟ اس نے کہا ہاں میں مکمل کر چکا۔ اب یہ مطلب کہ کافر دور سے دیکھ رہے ہیں اور اتبا سرکار سے بات کر رہا ہے تو کہنے لگے پھر میری بھی بات سن لو۔ اب سرکار نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، جب سورہ مبارکہ کو پڑھا تو لوٹ کر کے گیا نا، کہنے لگے خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، یہ تو کوئی چیز ہی اور ہے، یہ تو کوئی چیز ہی اور ہے، نہ یہ جادو ہے نہ کہانت ہے نہ کچھ اور ہے، اس لیے تم ایمان لے آؤ۔ اس انداز کی بات کی، کہتے ہیں یہ کلام پیغمبر کی ذات سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلام الرحمن الرحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں، یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو دانشمند ہیں، بشارت دینے والا، ڈرانے والا۔ سو اکثر لوگوں نے روگردانی کی، پھر وہ سنتے ہی نہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں ہمارے دل اس سے سمجھے کہ پردوں میں ہے، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک آڑ ہے، سو آپ اپنا کام کیے جائے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجیے میں بھی تم ہی جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مجھ پر وحی آئی ہے، میں بھی انسان ہوں پر تم پر تو نہیں آئی، تو اس کی طرف سیدھ باندھ لو، اس سے معافی مانگو۔ اور ایسے مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہونے والی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو موقوف ہونے والا نہیں۔ یہ سرکار پڑھ رہے ہیں، آپ فرما دیجئے کیا تم لوگ ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 روز کی مقدار میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی سارے جہان کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے، اس نے فائدے کی چیزیں رکھ دی اور اس میں اس کی غذائیں تجویز کر دی، 4 دن کی مقدار میں یہ پورے پوچھنے والوں کے لیے 6 دن بن گئے۔ اور آگے فرماتے ہیں پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے فرمایا، اس آسمان و زمین سے کیا فرمایا، تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے آؤ؟ تو دونوں نے عرض کیا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ سو 2 روز کی مقدار میں اس کے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب اپنا حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور اس کی حفاظت کی۔ یہ تجویز ہے زبردست جاننے والے کی طرف سے۔ اب یہ سرکار پڑھ رہے ہیں نا آیتیں، اس کے بعد آیت پڑھی، پھر اگر یہ لوگ پھر بھی منہ موڑیں اس کلام کو سن کر کے تو آپ کہہ دیجئے میں تم کو ایسی عذاب سے، ایسی آفت سے تمہیں ڈراتا ہوں جیسی عاد و سمود پر آفت آئی تھی، جبکہ ان کے پاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی پیغمبر آئے کہ بجود اللہ کے اور کسی کو مت پوجو۔ کہتے ہیں اگر یہ منہ موڑے تو میرا عذاب آیا چاہتا ہے۔ تو اتبا نے آپ کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا بس کریں بس کریں۔ وہ ڈر گیا کہ ابھی عذاب آ جائے گا، ابھی عذاب سرکار کے کلام کا اتنا اثر ہوا۔ تو جب ان کے پاس ان کے آنے سے پہلے اور ان کے پیچھے بھی پہلے بھی پیغمبر آئے کہ بجود اللہ کے اور کسی کو مت پوجو، انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے پروردگار کو منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، سو ہم اس سے بھی منکر ہیں جس کو دے کر تم بھیجے گئے ہو۔
پھر وہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیائی میں ناحق کا تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے وہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے؟ کیا ان کو یہ نظر نہ آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ ہے؟ اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تو ہم نے ان پر ایک ہوائے تند ایسے دنوں میں بھیجی جو منحوس تھے، تاکہ ہم ان کو اس دنیاوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اور زیادہ رسوائی کا سبب ہے اور ان کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور وہ جو ثمود تھے تو ہم نے ان کو راستہ بتلایا، انہوں نے گمراہی کو بمقابلہ ہدایت کے پسند کیا، بس ان کو عذاب سراپا ذلت کی آفت نے پکڑ لیا ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جمع کر کے لائے جائیں گے پھر وہ روکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں، یہ وہی 24 پارے کی جس کا میں حوالہ دیتا، ان کے کان اور آنکھیں ان کی کھالیں بولیں گی ان پر، ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور وہ لوگ اپنے اعضاء سے کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف میں کیوں گواہی دی؟ تم ہماری کھالیں ہو کر، ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہو کر اپنے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اس نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو یعنی گویا کو گویائی دی، اور اس نے تم کو اول بار یعنی پیدا کیا تھا اور اسی کے بعد پھر لائے گئے ہو، اور تم اس بات سے تو اپنے کو چھپا ہی نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف میں گواہی دیں، لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں، اور تمہارے اس گمان میں جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو برباد کیا، پھر تم خود خسارہ میں پڑ گئے۔ سو اگر یہ لوگ صبر کرے تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اگر وہ عذر کرنا چاہیں گے تو بھی مقبول نہ ہوگا، اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھ رہنے والے مقرر کر رکھے تھے، سو انہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نظر میں مستحسن کر رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر کے رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان ہو گزرے ہیں، بے شک وہ بھی خسارہ میں رہے۔ اور کافروں نے ایک آخری حربہ استعمال کیا، کیا کافر یہ کہتے تھے اس قرآن کو سنیں ہی مت، جب یہ قرآن پڑھے نا واز کے طور پر تو سنیں ہی نہ، اور اس کے بیچ میں شور مچا دیا کرو تاکہ آواز ہی نہ پہنچے، شاید تم غالب رہو۔ سو ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کو ان کے برے کاموں کی سزا دیں گے، یہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، یعنی دوزخ ان کے لیے، دوزخ ان کے لیے وہاں ہمیشگی کا مقام ہوگا، اس بات کے بدلے میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور وہ کفار کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو وہ دونوں شیطانوں انسان دکھلا دیجیے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ہم ان کو اپنے پیروں کے تلے مل ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ آگے جن لوگوں نے اقرار کیا، یہ وارث رحمۃ اللہ علیہ کا نا انتقال سے تھوڑی دیر یعنی پہلے کا جو سب سے آخری بیان ہے نا وہ یہ بیان ہے جو آخر میں جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، ان پر فرشتے موت کے وقت میں اتریں گے کہ اب تم اندیشہ نہ کرو نہ رنج کرو۔ تو والد صاحب کہنے لگے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ رنج اور غم تم دنیا میں کرتے رہے، تم ڈرتے رہے، اب نہ تم ڈرو، اب ڈرنے کی بات نہیں، اب تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اور تم جنت پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا ہے۔ ہم تمہارے رفیق تھے، اولیات دنیاوی زندگی میں بھی ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجودہ نہیں تمہارے لیے، اس میں جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو آرڈر کرو گے وہ بھی، یہ بطور مہمانی کو ہوگا غفور الرحیم کی طرف سے۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، یعنی عاجزی کرے اور دعوت دے، اس سے بڑا۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، آپ نیک برتاؤ سے ٹال دیا کریں، اگر کوئی برائی سے پیش آئے آپ نیکی سے جواب دیں، پھر یکا یک آپ میں جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا ابو بکر صدیق کو کسی نے گالی دی
جب گالی دی تو انہوں نے کہا اگر تو نے سچ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو نے غلط کہا ہے اللہ تجھے معاف کر دے۔ دیکھو نا کیسا جی جو آئی ہے، اور بات انہی لوگوں کو، یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، ہر ایرے غیرے کو نہیں ہوتی، انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل ہیں اور جن کا نصیبہ بڑا ہے۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، اور من جملہ اس کی نشانیوں کے رات ہے اور دن ہے، سورج ہے، چاند ہے۔ تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان نشانیوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم کو خدا کی عبادت کرنا ہے، اب سجدہ تعظیمی ہو تو یہ حرام ہے، سجدہ عبادت کا ہو تو کفر ہے۔ پھر اگر یہ لوگ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ اکتاتے نہیں۔ اور من جملہ ان کی نشانیوں کا ایک یہ ہے کہ وہ زمین کو دیکھتا ہے کہ دبی دبائی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے۔ تو جس نے زمین کو زندہ کر دیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، اب کفر کی کئی قسمیں ہیں نا، تکذیب کا کفر ہو، تکبر کا کفر ہو، استہزاء مذاق، ایک کفر الحادی جس کو زندقہ کہتے ہیں اور زندیق اور ملحد کہتے ہیں۔ معنی کیا ہے کہ آیت تو قرآن کی لی اور معنی اس میں اپنا ڈالا، وہ معنی نہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا اور نبی نے صحابہ کو بتلایا، اسے کہتے ہیں ملحد اور زندیق۔ یہ سب سے بڑا مضر ہے، یہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ لوگ ہم پر مخفی نہیں، سو بلا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے، یا وہ شخص جو قیامت کو روز امن و امان کے ساتھ آئے، جو جی چاہے کر لو، وہ تمہارا سب کیا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے انکار کرتے ہیں، اور یہ بڑی باوقت بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ یہ 14 پارے کے پہلے رکوع میں یہ بات آئی نا، اس کتاب کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا۔ اب یہاں اور انداز ہے جس میں غیر باقی بات، باطل بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے آ سکتی ہے۔ یہ خدائے حکیم محمود کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ آپ کو وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی ہیں۔ آپ کا رب بڑی مغفرت والا اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بناتے تو یوں کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئی؟ کہ کیا یہ بات ہے کہ اجمی کتاب اور عربی رسول؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے تو رہنما ہے اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور وہ قرآن ان کے حق میں نابینائی کا ذریعہ ہے۔ یہ لوگ کسی بڑی دور جگہ سے کسی بڑی دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں کہ یہ سن نہیں رہے، یہ محاورے کے طور پہ بات کی جاتی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف ہوا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ تو جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں۔ یہ معنی نہیں کہ ظلام نہیں، بڑے ظلم کرنے والے تو نہیں، چھوٹے ظلم کرنے والے، یہ مطلب کہ مبالغے کی نفی نہیں، نفی میں مبالغہ ہے، یعنی ذرہ برابر بھی نہیں۔ جیسا چوتھے پارے میں یہ بحث آگے 25 پر قیامت کے علم کا حوالہ خدا ہی کی طرف دیا جا سکتا ہے، جیسا پہلے بھی آیات کے اندر آیا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، کس دن آئے گی، جی کتنے عرصے کے بعد آئے گی؟ تو آپ اس کا اللہ کہیں کہ سوائے اللہ کے انما علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ البتہ اس کی جو علامتیں ہیں اس کے آنے سے پہلے وہ علامتیں میں تمہیں بیان کرتا ہوں، جیسا حدیث جبریل کے اندر
اس کی وضاحت کی گئی۔ تو یہاں قرآن مجید میں کیا آیا؟ قیامت کے علم کا حوالہ خدائی کی طرف دیا جا سکتا ہے، اور کوئی پھل اپنے خول میں سے نہیں نکلتا، نہ کسی عورت کو حمل رہتا ہے، نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پروردگار عالم کی۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی اس کا مدعی نہیں، اور جن جن کو یہ لوگ پہلے سے پوجا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کہیں بچاؤ کی صورت نہیں۔ آدمی ترقی کی خواہش سے اس کا جی نہیں بھرتا، اگر اس کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، حالانکہ صبر کرنا چاہیے، اور ہراساں ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی تھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں، تو کہتا ہے یہ تو میرے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، اور میں قیامت کو آنے والا نہیں خیال کرتا، اور اگر میں بالفرض اپنے رب کے پاس پہنچایا بھی گیا، قیامت آ گئی، تو میرے لیے اس کے بعد وہاں بھی بہتری ہوگی، کیونکہ یہاں جو بہتری ہے تو وہاں بھی ہوگی۔ تو ہم ان منکروں کو ان کے سب کردار ضرور بتلا دیں گے، اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جب ہم آدمی کو نعمت عطا کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، ورنہ آ بجانبی کیا کرتا ہے؟ کروٹ۔ ہاں، ہمارے وہ لکھنؤ کے جو بڑے قاری صاحب تھے نا، وہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے مدینہ مسجد میں، جہاں مولانا فضل رحیم صاحب وہاں تھے نا، تو ان سے پہلے ایک امام صاحب تھے، تو وہ امام صاحب نے وہاں تو یہ پڑھتے ہیں نا معروف میں ہوتا ہے کہ ون آ بی جانی بی، یوں پڑھنا چاہیے، لیکن آپ سادگی میں پڑھ لیتے ہیں ورنہ آ بے جان بے، ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو قاری صاحب تھے بھی لکھنوی اور بہت بڑے قاضی ملک صاحب، تو انہوں نے مطلب کہ جب اس نے پڑھا ورنہ آ بے جان بے، تو یہ کہتے ہیں نماز ہی میں کہتے ہیں اب آنے جانے دے، سمجھے کہ نہیں؟ اب یہ کہہ کر نماز توڑ کے نا چلے گئے کہ تیرے پیچھے تو نماز ہی جائز نہیں، تیرے پیچھے تو نماز ہی جائز نہیں۔ وہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ آپ کہیے بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر یہ قرآن خدا کے یہاں سے آیا ہو اور پھر تم اس کا کرو انکار، تو ایسے شخص سے زیادہ کون غلطی میں ہوگا جو ایسی دور دراز مخالفت میں پڑا ہو۔ ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں ان کو گرد و رواح میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔ کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے، ہر چیز کا شاہد ہے؟ اور یاد رکھو وہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے کی طرف سے شک میں پڑے ہیں، یاد رکھو وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ آگے سورہ عتبہ جو ہے نا، یہ بڑا